دادی جان، ہم لوگ ابھی ابھی نماز سے ہی فارغ ہو کر آ رہے ہیں، بس آپ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائیں اور ہمیں امام حسین کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ دادی جان مسکراتے ہوئے بولیں، ہاں ہاں بالکل، تم لوگ بیٹھو، میں بس دعا مانگ کر شروع کرتی ہوں آج کی کہانی۔ دونوں بچے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دادی جان نے نماز اور زیارت امام حسین سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور اپنی کہانی کا انہوں نے آغاز کیا۔ پیارے بچوں، ہمارے تیسرے امام، امام حسین، حسین زندہ باد! کیسے بچوں؟ دوبارہ نعرہ لگاؤ۔ دونوں بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا، حسین زندہ باد! اور بچوں نے آگے سے خود ہی سے دادو کو بتا دیا، دادو ہم نے تو ہمیشہ مجلس میں یہ سنا ہے، جب بھی حسین زندہ باد بولو تو بولو یزید مرد آباد۔ دادو نے ہنس کر جواب دیا، واہ بچوں، آپ کو تو بڑی باتیں پتہ ہے، بہت ہی پیاری پیاری باتوں کو آپ کو بھی پتہ ہے بھائی۔ دادو نے آگے کہانی کا آغاز کیا، ہمارے تیسرے امام، امام حسین، بالکل اپنے بھائی امام حسن کی طرح اپنے نانا حضرت رسول خدا کی بہت لاڈلے اور عزیز نواسے تھے۔ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا دنیا کی بہترین ماں باپ تھے۔ امام حسین کی ولادت 3 شعبان کو مدینہ میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے انہیں بہت اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے اور اکثر اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سواری بھی کرایا کرتے تھے۔ رسول خدا فرماتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین بچپن ہی سے بہت عبادت گزار تھے اور کبھی بھی کسی بری بات یا برے کام کے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ دشمنوں نے امام حسن کو شہید کر دیا تو پھر امام حسین امام بنے۔ وہ ہر کام اپنے بابا علی اور اپنے بھائی امام حسن کی طرح ہی انجام دیتے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام معاویہ ابن ابو سفیان تھا۔ معاویہ نے مرتے وقت اپنے عیاش اور نااہل، جو بالکل بھی حکومت کو نہیں سنبھال سکتا تھا، اس بیٹے کا نام یزید تھا اور اس کو اپنا خلیفہ بنا گیا۔ یزید بے حد برا آدمی تھا۔ وہ سر عام سب کے سامنے شراب پیتا تھا اور لوگوں کو بھی بے گناہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ رسول خدا نے جن کاموں سے منع فرمایا تھا، یزید وہ سارے کام، سب کے سب وہ سارے کام سب لوگوں کے سامنے انجام دیا کرتا تھا۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ اولاد رسول سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا۔ امام حسین نے مسلمانوں سے فرمایا تھا، جب یزید جیسا شخص مسلمانوں کا حکمران بن جائے تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لو۔ ظالم یزید نے خلیفہ بنتے ہی اپنے سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ زبردستی بیعت کر لیں۔ بچوں، بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی بیعت کی جائے اس کو حاکم تسلیم کر لیا جائے اور اس کا ہر کام کو صحیح سمجھا جائے۔ بھلا رسول خدا کے فرزند امام حسین علیہ السلام یزید کے برے کاموں کو کیسے صحیح کہہ سکتے تھے؟ اسی لیے انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ بد کردار ہے اور اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو برے کام ہمیں سکھا رہے ہیں، ان کا مطلب ہے وہ یزید کے ماننے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے دور میں بھی ہمیں امام حسین کی اسی حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم جیسے لوگ برے لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم ہمیشہ امام کا ساتھ دیں گے، کیونکہ برے لوگ ہمیشہ سے اللہ اور اس کے دین کے دشمن رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ چلے گئے۔ امام حسین کے انکار کی وجہ سے یزید پلید کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر امام حسین اس کی بیعت نہیں کی
تو عام مسلمان بھی جو رسول اللہ کو اور ان کی آل سے محبت کرتے ہیں اس کی حکومت ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اسی لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کو حج کے دوران ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ دادی جان یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں، پھر کچھ لمحے بعد بولیں، بچوں، کوفہ وہ شہر تھا جہاں حضرت علی حکومت کر چکے تھے۔ وہاں بہت سے ایسے لوگ رہتے تھے جو اب بھی چاہتے تھے کہ امام علی کے بیٹے ان کے خلیفہ بن جائیں۔ کوفہ کے لوگ بہت پہلے ہی یزیدیوں کے ہاتھوں پریشان تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید ملعون کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو ان لوگوں نے فوراً امام حسین کو خطوط لکھے، اے امام حسین ابن علی علیہ السلام، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں آپ کی بیعت کرنی ہے اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوفہ والوں کے ہزاروں خط آنے کے بعد امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم کو کوفہ کے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم نے وہاں پہنچ کر کوفیوں سے خطاب کیا اور اس کے بعد امام کی جانب سے ان سے بیعت لی۔ پھر آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ کوفے والے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام حسین نے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو ساتھ لیا اور مکہ سے کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ امام کے چاہنے والوں کئی لوگ نے امام حسین کسی سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ زمین پر اللہ کا حکم قائم ہو جائے، سب لوگ مل جل کر سکون کے ساتھ رہیں، کسی کا بھی حق نہ چھینا جائے، لوگ نیک کام کریں اور خود کو برے کاموں سے بچا کر رکھیں۔ مگر بچوں، جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین اہل کوفہ کی دعوت پر وہاں جا رہے ہیں تو اس نے اپنے فوجی کو کوفہ شہر کی چاروں طرف لگا دیے۔ اس نے کوفہ کے لوگوں سے کہا، جو کوئی حضرت مسلم کو یا امام حسین کی حمایت کرے گا اسے اور اس کے سب گھر والوں کو مار دیا جائے گا اور اس کے گھر کو آگ بھی لگا دی جائے گی۔ یزید کی یہ دھمکی سن کر کوفے والے ڈر گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے امام حسین کی حمایت سے انکار کر دیا اور مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ یزید نے حضرت مسلم کو گرفتار کروا کر شہید کروا دیا۔ امام حسین کو یہ خبر ملی تو امام نے اپنے سفر کا رخ کوفے کی بجائے کربلا کی جانب کر لیا۔ جب امام حسین کو یہ خبر ملی اور اس کے بعد وہ کربلا کی طرف جا رہے تھے، کربلا پہنچ کر امام نے سب سے پہلے وہاں کی زمین خرید لی اور نہر فرات کے نزدیک اپنے خیمے لگا لیے۔ یزید فاسق امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی بہادری سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنا کر عمر سعد لعنت اور اس پر عمر سعد کو دیا تاکہ وہ امام حسین کے چھوٹے سے قافلے کو کربلا میں گھیر لے۔ یزیدی فوج نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا اور امام حسین کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین نے یزیدی لشکر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، مگر یزیدیوں نے ایک نہ سنی اور امام حسین سے کہا اگر انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو مار دیا جائے گا۔ امام حسین نے ان کے جواب میں کہا، خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ نہ یزید کی بیعت کروں گا اور نہ غلاموں کی طرف فرار کروں گا۔ اس طرح آپ نے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے کے بجائے عزت کی موت کو چن لیا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ دشمن سے ایک رات کی مہلت لے لیں تاکہ ایک طرف تو امام حسین اور ان کے ساتھی خدا کی عبادات، مناجات اور تلاوت قرآن پاک کریں
اور دوسری طرف یزیدی لشکر کے افراد کو سوچنے اور توبہ کرنے کا موقع مل جائے۔ عاشور کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت غر اور کچھ دوسرے لوگ امام حسین کے لشکر میں تشریف لے کر آئے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد لشکر حسینی کے تمام سپاہی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس طرح 10 محرم کو کربلا میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ نہ جناب حر تھے اور نہ جناب ظہیر، نہ حبیب تھے اور نہ مسلم، نہ ہی اون و محمد، نہ قاسم و اکبر، نہ ہی عباس با وفا۔ اس تنہائی کے عالم میں ایک مظلوم امام نے یہ صدا بلند کی کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ آخر کار لشکر یزید نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو بھی پیاسا شہید کر دیا۔ پھر امام حسین خود میدان میں گئے اور زبردست جنگ کی، لیکن آخر کار تلواروں، نیزوں، پتھروں اور تیروں کے زخموں سے چور چور ہو کر آپ گھوڑے سے گرے اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد اسی حالت میں شمر لعون نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حیدر نے دادی سے روتے ہوئے کہا کہ کاش ہم اس وقت میدان کربلا میں ہوتے تو اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑتے اور ان کی آواز پر لبیک کہتے۔ راضیہ نے پوچھا، دادی جان، کیا ہم آج امام حسین کی مدد کر سکتے ہیں؟ دادی بولیں، جب تک دنیا میں ایک بھی مظلوم باقی ہے ہم اس کا ساتھ دے کر امام حسین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور بیٹا، آج امام زمانہ امام مہدی سے زیادہ مظلوم کون ہو سکتا ہے؟ دادی جان کچھ لمحوں کے لیے رکی اور رومال سے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے بولی، بچوں، امام حسین نے ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ آپ نے سر دینا گوارا کر لیا، لیکن ظالم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اس لیے کربلا والوں کا نعرہ تھا، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ اور پیارے بچوں، جب ہمارے امام زمانہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو ہم مل کر سب یہی نعرہ لگائیں گے، آپ کا بھی یہی نعرہ ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ کو امام حسین کی کہانی تو بہت جلدی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یقیناً آپ حیدر اور راضیہ کی طرح بھی مجلسوں میں ضرور جاتے ہوں گے اور وہاں پر امام حسین کی شہادت کی پوری کہانی بتائی جاتی ہے۔